بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الکفارۃ وما یسقطها عن الذمہ۔ نئی فصل شروع کر رہے ہیں، فرمایا کفارہ کے بارے میں، وما یسقطها، اور جو چیزیں کفارہ کو ساقط کر دیتی ہیں عن الذمہ، ذمہ سے، یعنی روزہ دار کے ذمہ سے جو چیزیں کفارہ کو ساقط کر دیتی ہیں، کفارہ کو جو چیزیں ختم کر دیتی ہیں ان کے بارے میں، اور کفارہ کے بارے میں فصل، یعنی یہ فصل دو چیزوں کے بارے میں ہے۔ ایک تو کفارہ کے بارے میں کہ کفارہ کتنا ہے اور کن کو کھلایا جائے گا، اور دوسری چیز جس کے بارے میں یہ فصل ہے کہ وہ چیزیں جو کفارہ کو ساقط کر دیتی ہیں، کفارہ کو ختم کر دیتی ہیں۔ فرمایا تسقط الکفارۃ بطروب حیض او نفاس او مرض مبیح للفطر فی یومہ۔ تسقط الکفارۃ، کفارہ ساقط ہو جاتا ہے، بطروب حیض، حیض کے لاحق ہونے کے ساتھ، او نفاس، یا نفاس کے لاحق ہونے کے ساتھ، او مرض مبیح، یا مرض مبیح یعنی مباح کرنے والے مرض کے لاحق ہونے کے ساتھ، ایسا مبیح للفطر جو فطر کے لیے، یعنی ایسی بیماری جس سے روزہ کو چھوڑا جا سکتا ہو، یا اتنی سخت بیماری ہو کہ جس کی وجہ سے روزہ کو توڑنا مباح ہو جائے، فی یوم ہی، اس دن میں، یعنی جس دن کفارہ واجب ہوا تھا، یعنی صورت مسئلہ یہ ہے کہ فرض کیا کسی عورت نے یا کسی مرد نے روزہ جان بوجھ کر توڑ ڈالا، پھر اسی دن، فی یوم ہی سے یہی مراد ہے کہ جس دن اس نے روزہ جان بوجھ کر توڑا تھا اور توڑنے کی وجہ سے اس پر کفارہ واجب ہو گیا تھا، پھر اسی دن اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ توڑنے کے لیے، وہ بیماری جو تھی روزہ توڑنے کے لیے مبیح تھی، روزہ توڑنا اس صورت میں مباح ہو گیا تھا، ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی، یا عورت نے جان بوجھ کر روزہ توڑا تھا، پھر اسی دن جس دن اس نے روزہ جان بوجھ کر توڑا تھا اور کفارہ واجب ہوا تھا، اسی دن حیض اور نفاس اس کو لاحق ہو گیا، تو ان صورتوں میں کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ فرمایا تسقط الکفارۃ، کفارہ ساقط ہو جائے گا، بطروب حیض او نفاس او مرض مبیح للفطر فی یوم، کفارہ ساقط ہو جائے گا حیض یا نفاس یا ایسا مرض جو روزہ توڑنے کے لیے مبیح ہو، جس میں روزہ توڑنا مباح ہو، اسی دن یہ چیزیں اگر لاحق ہو گئیں تو کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ ولا تسقط عمن سوفر به کرہا بعد لزومها علیہ فی ظاہر روایہ، ولا تسقط، اور کفارہ ساقط نہیں ہوگا، امن، اس شخص کے لیے، سوفر به کرہا، جس کو مجبوراً سفر کروایا گیا، بعد لزومها علیہ، بعد اس پر کفارہ کے لازم ہونے کی، یعنی کفارہ کسی شخص پر لازم ہوا تھا اور کفارہ کے لازم ہونے کے بعد اس کو زبردستی سفر کروایا گیا، تو کفارہ اس پر ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ کوئی عذر اس لاحق نہیں ہوا۔ فی ظاہر روایہ، ظاہر روایہ میں یہی، یاد رکھیں نور الازا میں مختلف جگہ پر یہ لفظ آتے ہیں ظاہر روایہ کے، ظاہر روایہ سے مراد
امام محمد جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کی 6 مشہور کتابوں کے نام ہیں جن کو ظاہر و روایہ کہتے ہیں، یعنی جن کی روایت ظاہر ہے، مشہور و معروف ہے۔ ان میں سے ایک جامع کبیر، جامع صغیر، سیر کبیر، سیر صغیر، الزیادات اور المبسوط، یہ 6 کتابیں ہیں کہ جن کو ظاہر و روایہ کہا جاتا ہے، یعنی ان کی جو روایت ہے وہ ظاہر ہے۔ تو یہ مختلف جگہوں پر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ظاہر و روایہ کے۔ ظاہر و روایہ سے 6 امام محمد کی مشہور کتابوں کے کو مراد لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ظاہر و روایہ میں یہی ہے کہ اگر کسی شخص پر کفارہ لازم ہو گیا ہو، پھر اس کو مجبوراً سفر کروایا گیا ہو، تو کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ اب یہ 2 مسئلے بتلائے، آگے کفارہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ والکفارۃ تحریر رقبۃ ولو کانت غیر مؤمنۃ، اور کفارہ آزاد کرنا ہے ایک غلام کا، یعنی ایک گردن، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، گردن سے مراد غلام ہے، یعنی کفارہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، ولو کانت غیر مؤمنۃ، اگرچہ وہ مومن نہ ہو، یعنی کافر غلام کو بھی آزاد کیا تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ فإن عجز عنہ، پس اگر وہ شخص اس سے عاجز ہو، یعنی غلام آزاد کرنے سے اگر کوئی شخص عاجز ہے، جیسا کہ آج کل کے دور میں غلاموں کا رواج ختم ہو گیا ہے تو عاجز ہی سمجھا جائے گا، تو جو شخص غلام آزاد کرنے سے عاجز ہو، صام شہرین متتابعین لیس فیہما یوم عید ولا ایام التشریق، تو جو غلام آزاد کرنے سے عاجز ہو، صام شہرین متتابعین، وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا۔ لگاتار، متتابعین سے مراد یہ کہ اگر مرد ہے تو بالکل درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی 1 سے لے کر 60 تک، یا پھر اگر چاند کے اعتبار سے روزے رکھ رہا ہے، یعنی یکم، چاند کی یکم کو شروع کیا تھا تو پھر 2 مہینے لگاتار، اگرچہ وہ 58 کے ہی بن جائیں یا 59 کے بھی ہی بن جائیں، لیکن اگر تاریخ کے اعتبار سے نہیں رکھ رہا، یعنی یکم، چاند کی یکم کو اس نے نہیں شروع کیا تھا بلکہ درمیان سے ہی کہیں شروع ہو گیا، تو پھر 60 روزے مکمل کرے گا، تو 1 سے لے کر 60 تک روزے کو چھوڑے گا نہیں۔ اگر کہیں اس نے روزے کو چھوڑ دیا، یعنی 50 روزے رکھنے کے بعد اس نے یہ سوچا کہ 10 میں پھر 2 دن بعد شروع کر لوں گا، اب اگر روزہ ایک چھوڑ دیا تو پھر 1 سے شروع ہوگا، نئے سرے سے شروع ہوگا، اور اگر عورت ہے تو حیض کے ایام کو نکال دے گی، حیض کے ایام کے علاوہ وہ روزے کو نہیں چھوڑے گی۔ متتابعین کا یہ مطلب ہے۔ تو وہ شخص لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھے گا، لیس فیہما یوم عید، ان 2 مہینوں میں عید کا دن، ولا ایام التشریق، اور نہ تشریق کے ایام ہونے چاہیے، یعنی ان 2 مہینوں میں دن عید کا دن اور ایام تشریق نہ ہو، اس لیے کہ اگر عید کا دن درمیان میں آ جائے یا ایام تشریق درمیان میں آ جائے، اگر کفارہ کے کوئی شخص روزے رکھ رہا ہے اور یہ ایام درمیان میں آ گئے تو پھر تتابع نہیں رہے گا، لگاتار روزوں کا رہنا باقی نہیں رہے گا، تو یہ دن نہیں آنے چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ صَوْمَ، پس اگر کوئی روزے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ صَوْمَ، پس اگر وہ روزے کی استطاعت نہیں رکھتا، أَطْعَمَ 60 مسکینا،
تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور 60 یہاں جو مسکین فرمایا یہ وہی مسکین ہونے چاہیے، یعنی آگے بتلا رہے ہیں کہ یغدیہم ویعشیہم غداء وعشاء، دن اور رات کو وہ دن کا کھانا کھلائے یا رات کا کھانا کھلائے۔ یغدیہم ان کو یعنی مسکینوں کو دن کا کھانا کھلائے، ویعشیہم اور رات کا کھانا کھلائے، غداء وعشاء دن کو اور رات، یعنی رات اور دن کو، رات اور دن کا کھانا مسکینوں کو کھلائے، مشبعین پیٹ بھر کر، سیر ہو کر کھلائے، او غداءین او عشاءین یا صبح کا کھانا اور شام کا کھانا، یعنی 2 دنوں کا اور 2 صبحوں کا اور 2 راتوں کا کھانا کھلائے، یعنی 2 ٹائم کھانا کھلائے گا، او عشاء و سحورا یا رات کا کھانا کھلائے اور سحری کے وقت کھانا کھلائے۔ تو 2 وقت کی یعنی بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ چاہے صبح کا کھانا ہو یا شام کا کھانا ہو یا دن کا کھانا ہو اور شام کا کھانا ہو یا سحری کا کھانا ہو یا رات کا کھانا ہو، جیسا بھی ہو 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر مسکینوں کو کھلائے گا۔ اور اس میں وہی مسکین ہونے چاہیے جو جن مسکینوں کو صبح کھانا کھلایا تھا شام کو بھی وہی مسکین ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صبح کو اور مسکین تھے رات کو اور مسکین تھے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کفارے کے طور پر صبح 60 مسکینوں کو بلایا اور کھانا کھلایا، پھر شام کو اور 60 مسکینوں کو بلا لیا، ان مسکینوں کو بلایا تھا جو صبح کو نہیں آئے تھے، تو پھر اگلے دن ان دونوں 60 میں سے پھر کسی کو کھلانا ہوگا، یعنی دونوں وقت کی روٹی مسکینوں کو کھلانا چاہیے اور ایک ہی قسم کے مسکین ہونے چاہیے، یعنی جس مسکین کو صبح کی روٹی کھلائی گئی یا سحری کی روٹی کھلائی گئی شام کو بھی اسی مسکین کو ہی کھلانی چاہیے۔ او یعطی کل فقیر نصف صاع من بر او دقیقہ او سویقہ، یا دے دے ہر فقیر کو نصف صاع سے مراد آج کل کے دور میں 2 کلو گرام ہے، یعنی 2 کلو گرام گندم میں سے، او دقیق ہی یا گندم کے آٹے میں سے، او سویق ہی یا ستو میں سے۔ سویق یا ستو کہتے ہیں بھنی ہوئی گندم کا آٹا، یعنی گندم کے دانوں کو بھون دیا پھر اس کو آٹا بنا دیا، تو یہ اہل عرب مختلف طریقوں کے ساتھ بھنے ہوئے دانوں کا آٹا کھایا کرتے تھے، تو اس کو سویق کہتے ہیں۔ تو 2 کلو گندم یا 2 کلو گندم کا آٹا یا 2 کلو بھنے ہوئے دانوں کا آٹا ہر فقیر کو دے گا، او صاع تمرن او شعیرن یا پورا صاع یعنی 4 کلو کھجور یا جو، یہ ہر فقیر کو دے گا، او قیمت ہو یا گندم میں سے نصف صاع کی اور جو اور کھجوروں میں سے پورے صاع کی قیمت وہ دے گا، یعنی یا تو پھر گندم میں سے نصف صاع دے، گندم میں سے یا گندم کے آٹے میں سے یا ستو میں سے، یا پھر اس کی قیمت دے دے، یا اسی طرح کھجور اور جو میں سے نصف پورا صاع یعنی 4 کلو دے گا یا اس کی قیمت دے گا۔ وکفت کفارۃ واحدۃ عن جماع وأکل متعدد فی ایام لم یتخللہ تکفیر ولو من رمضانین علی الصحیح۔ اب آگے ایک اور مسئلہ بتلا رہے ہیں، فرمایا وکفت اور کافی ہے، کفارۃ واحدۃ
ایک کفارہ ان جمائن، جما سے، و اکل اور کھانے سے، متعدد فی ایام جو مختلف ایام میں بار بار، یعنی مختلف ایام میں اگر کھانا بار بار پایا گیا یا مختلف ایام میں جماع بار بار پایا گیا، اور لم یتخلل ہو تکفیر، اور کفارہ اس کے درمیان داخل نہ ہوا ہو، یعنی ایک مرتبہ جماع کر لیا جان بوجھ کر یا ایک مرتبہ کھا لیا، پھر اگلے دن یا 2 دنوں کے بعد یا 3 دنوں کے بعد 10 دنوں کے بعد ابھی تک کفارے کے روزے نہیں رکھے تھے کہ پھر جماع کر لیا یا پھر کھا لیا، تو ایک ہی کفارہ کافی ہوگا، یعنی 2 یا 3 مرتبہ اس نے مختلف ایام میں جماع کیا، یا 2 یا 3 مرتبہ یا جتنے بھی مرتبہ ہے کھانا مختلف دنوں میں اس نے جان بوجھ کر کھا لیا تھا، اب ابھی تک اس نے پہلے کا بھی کفارہ نہیں دیا تھا کہ دوسری مرتبہ پھر جماع یا کھانا کھا لیا جان بوجھ کر اور کفارہ واجب ہو رہا تھا، تو ایک ہی کفارہ کافی ہوگا، وکفت کفارتن، اور ایک کفارہ کافی ہوگا۔ ولو من رمضانین علی الصحیح، اگرچہ 2 رمضانوں میں ہوں صحیح تر قول کے مطابق، یعنی ایک رمضان میں اس نے روزہ توڑ دیا تھا جان بوجھ کر جس سے اس پر کفارہ لازم آ گیا تھا، اب پورا سال گزر گیا، اب پورے سال میں اس نے کفارہ ادا نہیں کیا، دوسرے رمضان کو پھر اس نے روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر، تو اب ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا، یعنی پچھلے رمضان کا بھی اور اس رمضان کا بھی کفارہ کافی ہوگا، ایک ہی مرتبہ اس کو 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ فَإِن تَخَلَّلَ التَّكْفِيرُ، پس اگر کفارہ داخل ہو گیا، یعنی ایک مرتبہ روزہ توڑا تھا جان بوجھ کر، پھر کفارہ کے روزے رکھ لیے تھے یا کفارہ ادا کر دیا تھا، پھر لا تکفی کفارۃ واحدۃ، تو پھر ایک کفارہ کافی نہیں ہوگا، یعنی ایک مرتبہ روزہ توڑا تھا پھر کفارہ ادا کر دیا، پھر روزہ توڑ دیا، تو پھر اس کو نیا کفارہ ادا کرنا ہوگا، وہ جو پہلے کفارہ اس نے دیا تھا وہ کافی نہیں ہوگا۔ کفارہ اگر درمیان میں ادا کر دیا تو پھر دوسری مرتبہ روزہ توڑنے سے پھر دوسرا کفارہ ادا کرنا ہوگا، لیکن اگر درمیان میں کفارہ اس نے نہیں رکھا، 2 یا 3 مرتبہ روزہ جان بوجھ کر توڑ ڈالا، تو پھر ایک ہی کافی ہوگا، اس لیے کہ کفارہ زجر کے لیے اور توبیخ کے لیے، ڈرانے کے لیے، تو اگر 1 یا 2 مرتبہ درمیان میں کفارہ داخل نہیں ہوا، روزہ توڑ دیا، تو پھر زجر جھڑکنا ایک ہی مرتبہ کافی ہوگا، لیکن اگر 1 مرتبہ توڑ کر کفارہ ادا کیا اور پھر روزہ توڑ دیا تو پھر نئے زجر کی اس کو ضرورت پڑے گی، نئی جھڑکی کی اور نئی سزا کی اس کے لیے ضرورت ہوگی، تو دوبارہ پھر اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ فی ظاہر روایہ، ظاہر الروایہ میں یہی ہے، یعنی امام محمد کی 6 مشہور کتابوں میں اسی طرح ہی مسئلہ ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے تو یہ چیز پڑھی کہ جس شخص پر اگر کفارہ لازم ہوا تھا اسی دن حیض، نفاس یا مرض مبیح للفطر لاحق ہو گیا تو کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ پھر کفارہ کے بارے میں بتلایا، کفارہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، یا اگر کوئی غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا، اور اگر کوئی اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ پھر کس طرح کھانا کھلائے گا یہ بتلایا، پھر آخر میں یہ مسئلہ بتلایا کہ اگر کسی شخص نے 1 یا 2 یا 3 یا جتنے بھی مرتبہ روزہ جان بوجھ کر توڑا تھا اور درمیان میں اگر کفارہ اس نے ادا نہیں کیا تو پھر ایک ہی کفارہ اس کے لیے لازم ہوگا، اور اگر درمیان میں کفارہ داخل ہو گیا، درمیان میں کفارہ اس نے ادا کر دیا تھا، پھر دوسری مرتبہ روزہ توڑا، تو پھر دوسرا یا تیسرا یا چوتھا
کفارہ پھر ادا کرنا ہوگا۔ ظاہر و روایہ میں مسئلہ اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔